بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج پیر ہے، 14 ذوالحج ہے، 1444 ہے، 3 جولائی 2023 ہے اور 19 ہاڑ 2080 ہے۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کاف 46ویں صورت ہے اور ترجمہ جس آیت کا میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 9 اور 10۔ کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا۔ خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے اہم خبر ہے بلوچستان دہشت گردی کی فائرنگ کے 2 واقعات، میجر سمیت 6 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی خان میں جھڑپ اور 3 شرپسند مارے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شجاعت کی پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپس لانے کی ایک اور کوشش۔ قاسم کے ابا کی خوبی یہ ہے کہ یو ٹرن مستقل مزاجی سے لیتے ہیں۔ یہ تجزیہ کار کا تجزیہ ہے اباؤٹ عمران خان کے۔ اور وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج IMF سے مذاکرات پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ آئندہ سال حج پاکستانی رقم میں نہیں بلکہ ڈالرز میں ہوگا، یہ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا ہے۔ پہلی بار پاکستانی خاتون برطانیہ کے شاہ چارلس کی مشیر خاص مقرر ہوئی ہیں۔ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کر رہی ہیں، ملک مصدق ملک نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آنے والا دور جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، ہم پھر معیشت کو بھنور سے نکالیں گے، نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں۔ پی نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، یہ بلاول بھٹو نے کہا ہے۔ ملکی اداروں کے خلاف FATF کو خط لکھنے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو دیگر شیرانی چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت اور عید پر بہترین صفائی انتظامات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ 2018 کی سازش 1971 کے سانحہ سے کم نہیں تھی، یہ احسن اقبال نے کہا ہے۔ بیرون ملک فرار انسانی اسمگلنگ کی گرفتاری کے لیے مختلف ممالک سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور اقدام قتل کا ملزم انٹرپول کے ذریعے مسقط سے گرفتار ہو گیا ہے۔ سعودی شہزادہ طلال بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں۔ چمن 1 صدی پرانی جیل کے سیکورٹی ناقص ہونے کا انکشاف ہے۔ اور پارٹی میں کمزور دل لوگوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے، سیکرٹری اطلاعات PTI نے کہا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری عثمان اختر باجوہ کی ایکس پاکستان رخصت منظوری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ OIC برہم سویڈن کا اظہار مذمت، قرآن پاک کی توہین روکنے کے لیے اسلامی ممالک اجتماعی اقدامات کریں گے، اسلامی تعاون تنظیم ہمارا تعلق نہیں، سویڈن حکومت نے یہ کہا ہے۔ توہین آمیز واقعات باہمی احترام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق آزادی اظہار کا حق استعمال کیا جائے، متعلقہ حکومتیں گھنوانی حملے روکیں، OSCE کا یہ بیان تھا۔ اس کے علاوہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا نگراں سیٹ اپ اور پاور شیئرنگ کے فارمولے پر اتفاق، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کراچی سمیت 9 نئے منصوبے بنانے کی تجویز دے دی ہے۔ اور عالم اسلام نے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کریں، یہ سراج الحق نے کہا ہے۔ صحت سہولت کارڈ ختم کرنے سے متعلق غلط خبریں ہیں، یہ عامر میر نے کہا ہے۔ پرویز خٹک کا بیان سراسر لغو اور بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے، یہ PTI نے کہا ہے۔ لندن میں طبی معائنے کے بعد جہانگیر ترین وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور نیا NFC ایوارڈ فوری لایا جائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا ہے۔ IMF کے ساتھ ڈبل آؤٹ پیکج خوشائند ہے، میاں کاشف ضیاء کہہ رہے ہیں۔ آج سے ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کی پیشن گوئی ہے، سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ یہ 8 جولائی تک وقفے سے ہلکی اور موسلادھار بارشیں ہوں گی، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قصور کوٹ رادھا کرشن میں پرانی رنجش سے جھگڑا، 3 افراد
قتل اور 5 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ روس میں عدم اعتماد ہماری ایجنسیوں کے لیے بہترین موقع ہے، CIA چیف نے یہ کہا ہے۔ گھریلو جھگڑے سے ایک خاتون جاں بحق، کاہنہ بیوہ نے بھائی کے 5 دوستوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی 2 گرفتار۔ خوبصورت سیف الملوک جھیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، ماہرین نے کہا ہے۔ اور جنگ سپورٹس میں آج کچھ خبریں ہیں۔ باکسر عامر خان کا ایک ماڈل کے ساتھ مبینہ سکینڈل ہے۔ پاکستانی خاتون کو پہلوان نائلہ کیانی نے ناگا پربت سر کر لی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاک بھارت میچ کا معیار کافی عرصے سے اچھا نہیں رہا، یہ گنگولی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایشین سیریز آسٹریلیا نے دلچسپ مقابلے کے بعد انگلینڈ کو ہرا دیا ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی انگلش کیپٹن کی تعریف کی ہے۔ اور یہ تھی کچھ سپورٹس کے متعلق خبریں۔ اور انٹرنیشنل خبروں کے بعد ہم جو ہیں وہ آتے ہیں اس کی طرف، شہر کی خبروں کی طرف۔ فرانس میں فسادات جاری ہیں اور میئر کا گھر جلا دیا گیا ہے، سینکڑوں جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، 45,000 اہلکار تعینات ہو گئے ہیں۔ جرمنی کا صورتحال اظہار تشویش ہے، فرانس اپنے عوام کے خلاف تشدد کا استعمال روکے، ایران نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ افغان طلباء کے لیے جاری تمام ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بھارت کے مسلم دشمن پالیسیاں ہیں، یونیورسٹیوں نے داخلے منسوخ کرنا شروع کر دی ہیں۔ 2500 سے زائد طلباء ویزا مسائل کی وجہ سے افغانستان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ 17 سالہ نوجوان فرانسیسی پولیس کے نسلی تعصب کا شکار بنا، اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے۔ اور الیکشن میں BJP کو سبق سکھائیں گے کانگریس، مقبوضہ کشمیر نے یہ کہا ہے۔ کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اقوام متحدہ کی بے بسی افسوسناک ہے، حریت کانفرنس نے یہ کہا ہے۔ دبئی پولیس نے سیاح کی سمندر میں ڈوبنے والی کروڑوں روپے کی گھڑی جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے۔ اور سیاسی ڈائری IMF کو خط لکھنا پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کا کار حادثہ، فلسطینی اتھارٹی کے وزیر سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور بزنس ٹاک میں یہ ہے کہ پاکستان سمیت عالمی مارکیٹ میں روئی کی قیمتیں مزید گر گئی ہیں۔ اور بجلی گھروں کو گیس فراہمی، گھریلو صارفین کو گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا۔ اور پاکستانی وفد کا بل کی نمائش میں شرکت کرے گا، کاشف اشفاق نے یہ کیا ہے جی۔ اور گوادر گیس منتقلی سے مواقف حالات پیدا ہوں گے، جہانگیر بابر نے یہ کہا ہے۔ اور 3 ارب ڈالر قرض کا معاہدہ وقتی ریلیف ہے، اشرف بھٹی کہہ رہے ہیں۔ IMF سے ایک اور معاہدہ کرنا پڑے گا، ٹیکس بار نے یہ کہا ہے۔ ملکی درآمد پر کنندان معاشی ترقی کے حامل ہے، انجم نثار نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امیگریشن میں مزید کمی کی جائے، وزیر اعظم رشی سوناک پر پارٹی ارکان کا دباؤ ہے۔ یہ چین سے خبر تھی جی۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے پرانا اخبار ونز 320 سال بعد تقریباً بند ہوا ہے۔ اور بھارتی فوج کا کریک ڈاؤن، سری نگر سے کشمیری نوجوان گرفتار ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں کچھ شہر کی خبروں کی طرف۔ تو شہر میں آج کل سبزیوں اور پھلوں کی گراں فروشی عروج پر ہے، انتظامیہ خاموش ہے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ٹکٹوں کے لیے وفادار کارکنوں کو ترجیح دی جائے گی، پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے۔ وزیر معدنیات کی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے۔ سویڈن بار بار مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے، جواب کا وقت آ گیا ہے، JUI نے یہ کہا ہے۔ انتخابات مقرر وقت پر ہوں گے، نواز شریف انتخابی مہم لیڈ کریں گے، نون لیگ کا یہ بیان آیا ہے جی۔ اور مقدس کتاب کی بے حرمتی، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا غم و غصے کا اظہار ہے۔ اور عالمی برادری سویڈن کا واقعہ کا نوٹس لے۔ اور وزیر اعظم نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پینشن میں اضافے کی درخواست پر غور کی یقین دہانی کروائی ہے، خواجہ احمد احسان نے یہ کہا ہے۔ شیعہ علماء کونسل کا قرآن پاک کی بے حرمتی پر مظاہرہ، سویڈن کے خلاف نعرہ بندی ہوئی ہے جناب۔ اس کے علاوہ جرم، انصاف اور سزا میں گن پوائنٹ پر فیملیز کو یرغمال بنا کر لاکھوں کے ڈاکے، 12 لاکھ کی چوریاں، ٹریفک حادثہ میں 10 سالہ بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ اور نوجوان کی لاش برآمد۔
اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر 2000 روپے کا جرمانہ۔ اس کے علاوہ تفریحی جو ہے مقامات پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اور ریلوے پولیس کی کارروائی، 13 بوتلیں شراب برآمد۔ کم سن بچیوں کو آگ لگانے پر سفاک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈولفن نے شہری کی خودکشی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 3 رکنی ڈکیت اور بائک سنیچر گینگ پکڑا گیا ہے۔ اور آئی جی پنجاب کی پولیس مقابلہ میں زخمی اہلکار جناح ہاسپٹل میں عیادت۔ اور یہ تھی جی کچھ شہر کی خبریں۔ اور اس کے علاوہ آج منڈے ہے تو آج کے ادب سے کرتاس ادب موضوع سے ایک پیج ہے جنگ اخبار میں، اس میں ڈاکٹر رؤف پارک کا ایک ادبی چوریاں اور ادبی جعل سازیاں، اس کے متعلق ایک اچھا آرٹیکل ہے۔ اور ناصر کاظمی، کتے کو اپنے سر کی پیشانی تھی مجھے کوٹ کی، یہ ایک ان کا نثری کالم لکھا ہوا ہے ناصر کاظمی کا۔ اور اس کے علاوہ معروف شاعر نصیر ترابی، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، اس کے متعلق انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اور جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ بزنس پوائنٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور کلاسیفائڈ میں ایڈز ہیں اور کچھ بقیہ جات خبریں ہیں۔ امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔